में एक दूसरे को मिलाया, हमेशा के लिए फिरौन समंदर में गर्क हो गया, जिसकी ताकत का हाल ये था कि बड़े बड़े वक्त के शोरमा बात करने से कपकपाते थे। जादूगर भी फिरौन के दरबार में सजदा करते थे, माथा टेकते थे, लेकिन रब्बे जुल जलाल ने पानी के कतरों से उसे हमेशा के लिए हिलाक कर दिया। नमरूद की ताकत, जिसके मुतालिक रिवायात है 1000 लोगों से वो तन्हा लड़ सकता था, 1000 लोगों से तन्हा लड़ सकता था नमरूद, लेकिन रब्बे जुल जलाल ने एक लंगड़े मच्छर से उसे हिलाको बर्बाद किया। शद्दाद, जिसने दुनिया में जन्नत बना दी थी। आपको अगर मैं ये तारीख सुनाऊं तो हैरत होगी कि एक कश्ती, मैं आपको बताता हूँ, एक कश्ती में सफ़र कर रहे लोग, कश्ती में अचानक पानी चढ़ गया और धीरे धीरे कश्ती टूट गई और तूफान की नज़र हो गई, जितने थे सब हिलाक हो गए। उस कश्ती में एक माँ और एक बच्चा, वो बच्चा सिर्फ 4-5 दिन का था या कुछ महीने का था। माँ जो है एक तख्त को पकड़ करके अपने बच्चे को तख्त पर लिटा देती है और खुद डूब जाती है। उस कश्ती में कोई मौजूद नहीं रहा, एक बच्चा 4 दिन का या 6 दिन का, वो तख्त के सहारे बहते बहते किनारे तक आकर लग गया। एक काफिला वहां से जा रहा था, उन्होंने बच्चे को जिंदा सलामत देख करके उठा लिया। आपको मैं बताऊं, वो बच्चे को ले जाने वाले लोग अपने घर परवरिश करते हैं और उस बच्चे को ही शद्दाद कहा गया है। वो जो बच्चा था जिसकी माँ भी मर गई, सारा काफिला डूब गया, तन्हा जो बच्चा किसी के यहाँ कफालत में किसी के जेरे नगी रहा, वो शद्दाद था। और जब वो थोड़ा सा जवान हुआ, उसने एक फकीर को देखा या कुछ फकीरों को देखा, उनकी झोलियों से कुछ चीज़ गिर गई, वो सुरमेदानी थी या कुछ थी। रिवायात ये बताती हैं कि शद्दाद उस सुरमेदानी को उठाया और अपनी आंखों में लगाया तो उससे ज़मीन के ख़जाने सब दिखने लग गए, कहाँ कितना सोना है। वो इस तरह से खोदता था और सोने का मालिक बनता चला गया। इतना बना कि वक्त में उससे ज़्यादा माल किसी के पास नहीं था। फिर उसने एक बार ऐलान ये कर दिया कि अब मैं जो है सारे दुनिया को पाल सकता हूँ। उस वक्त एक दुर्वेश ने आकर के उससे कहा कि शद्दाद, तू अपने माल से ज़कात भी अदा किया कर, फुकरा और मसाकीन को भी दिया कर, अल्लाह ताला तुझे जन्नत अता करेगा। उसने कहा कौन सी जन्नत है, जन्नत क्या होती है? कहा जन्नत आली शान है, रब ताला की बनाई हुई, जिसकी एक ईंट सोने की तो एक ईंट चांदी की, जमीन जाफरान से बिछी हुई, बहुत खूबसूरत जन्नत का नज़ारा है। अगर तू खैरात करे तो अल्लाह तुझे वो भी अता करे। उसने कहा मार करके, ठट्टा मार करके कहा, है ऐसी भी कोई जन्नत होती है? उससे बेहतर जन्नत तो मैं दुनिया में बना दूंगा। तुम उस जन्नत की लालच मुझे दे रहे हो? इतना माल तो मेरे पास है कि मैं खुद बना लूं जन्नत। और उसने ऑर्डर दिया और अदन एक इलाका है, वहां पर जन्नत बनाने का हुक्म दिया। मौसम ढूंढा गया, ठंडा मौसम हो, बगीचे लगाए गए, दरिया बहा, उसके अंदर नहरें बहाई गई और फिर सोने और चांदी की ईंटों से महलात तामीर किए गए। बरसों लग गए उस जन्नत को बनाने के लिए। फिर वो वक्त आया कि जब शद्दाद उसकी ओपनिंग के लिए अपने घर से निकला, अपने घोड़े पर सवार होकर, ताकत का नशा, दौलत का नशा, गुरूर कहाँ ले जा रहा है, दुनिया में जन्नत बनाया है। घोड़े पर बैठ करके जब अपनी बनाई हुई हाथों की जन्नत को इफ्तिताह के लिए पहुंचा, दरवाजे पर पहुंचा नहीं था कि घोड़ा ठोकर खाकर गिरा और शद्दाद नीचे जैसे ही गिरा, चोट लगी और वहीं उसका दम निकल गया, ना अपनी जन्नत में कदम रख सका। उसी को इरम कहा जाता है। इरम जो है फारसी लफ्ज है, वो शद्दाद की बनाई हुई जन्नत को कहा जाता था। अजीजा ने गिरामी वकार, मलकुल मौत इज़राइल अलैहिस्सलातु तस्लीम से मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सवाल फरमाया था कि ऐ इज़राइल, क्या तुम्हें रूह निकालने के दरमियान कभी ऐसा लगा है कि इसकी रूह अचानक इस वक्त में निकाली जाए? तो हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने जवाबन यही 2 बातें कही थी। एक वो वक्त था जब पूरी कश्ती डूब गई थी और एक बच्चा तख्त पर लेटा जा रहा है और मुझे हुक्म हो रहा है कि उसकी मां की रूह कब्ज करो। बच्चा तख्त पर है और मां डूबी जा रही है और मां की रूह कब्ज करना है। किसके सहारे उस बच्चे को छोड़ा जाएगा? लेकिन कादिर मुतलक का हुक्म था, सारे लोगों की रूह कब्ज किया बच्चे के अलावा।
یہ فرشتے کو تک نہیں حکم ہے کہ تمہیں اس کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں، اس تنہا بچے کی کون نگہبانی کرے گا، اس کا حکم نہیں۔ ماں کی روح قبض کر لیا، اس وقت مجھے تعجب تھا کہ اس بھرے سمندر میں اس تنہا بچے کو دیکھے گا کون، لیکن پھر دنیا نے دکھایا کہ اس بچے کو صرف دیکھا نہیں گیا بلکہ دنیا کا سب سے بڑا امیر بنایا گیا۔ پھر آپ فرماتے ہیں دوسرا وہ وقت تھا جب اس نے اپنی پوری جمع پونجی خرچ کر کے جنت بنائی، دروازے پر پہنچنے سے پہلے مجھے حکم ہوا کہ اس کی روح قبض کر لی جائے۔ عزیزان گرامی وقار، رب ذوالجلال کے فیصلے، وہ قادر مطلق محکم فیصلے فرماتا ہے۔ بعض لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ انہی کا ہے، ابھی دنیا تو ان کے پاس ہے، طاقت ان کے پاس ہے، تخت ہے، سب کر لے جائیں گے۔ تمہیں پتہ نہیں، قرآن میں خود مولا نے فرمایا ان بطش ربک لشدید، بے شک تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ جس وقت وہ پکڑ کرتا ہے تو کوئی آس پاس چھڑانے کی طاقت بھی نہیں رکھتا۔ اسی طرح کی بات میں آپ کے سامنے یہ بھی عرض کروں، ظلم جہاں تک بھی ہو ایک دن انجام کو پہنچتا ہے۔ قرآن میں رب تعالیٰ فرماتا انما یؤخرہم لیوم، ہم ظالموں کو تھوڑی ڈھیل اس لیے دیتے ہیں تاکہ ساری نگاہیں ان کا انجام دیکھ سکیں۔ ظالموں کو اگر ڈھیل ملتی ہے، ظلم کرنے کے لیے انہیں آزادی ملتی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو کر رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں، بلکہ یہ ڈھیل ان کے عذابات میں اضافہ کرتی ہے، ان کے پکڑ کی راہیں اور ہموار کرتی ہیں۔ آپ کو میں یہ بات بتا دوں کہ تاریخ میں ایک ایسا بھی نام آتا ہے جس کو ذکر کرتے ہوئے آج بھی لوگ ظلم کی آہٹ کو محسوس کرتے ہیں، وہ چنگیز کا نام ہے۔ ہلاکو چنگیز یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کھوپڑیوں سے مینار تعمیر کر دیے تھے۔ ہاں، انسانوں کی کھوپڑیاں ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھیں، بلکہ آج ایک جانور کو بھی مارنے سے آپ کے دل میں درد ہوگا، لیکن ان ظالموں نے انسانوں کی لاشیں بے حساب لگا کر رکھی تھی۔ بغداد کے دریائے دجلہ کو جنہوں نے خون سے لال کر دیا تھا، رحم نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ چنگیز نے لاکھوں انسانوں کا قتل کیا، لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا اس نے کئی علماء کو، بزرگوں کو قید کیا، قطار میں لگا دیا۔ یہ آخری وقت ہے۔ چنگیز کا دبدبہ اتنا تھا کہ وہ تقریباً آدھی دنیا کو فتح کرنے کے لیے چل پڑا تھا، آدھی دنیا، اور کوئی بادشاہ اس سے لڑائی کا سامنا نہیں کر پاتا۔ ایک وقت وہ آیا، 300 کے قریب علماء یا بزرگوں کو اس نے قید کیا، قطار میں لگایا اور جلاد کو بلایا۔ سب قطار میں، پہلی صف ہے، دوسری صف ہے، تیسری صف ہے، تو اس میں لائن سے قتل کرنے کا حکم تھا۔ تلوار اٹھاتا جلاد اور گردنیں مارتا چلا جاتا، ایسے لگتا جیسے یہ پلاسٹک کی یا کھلونے کی گردنیں اڑا رہے ہوں۔ انسانوں کے ساتھ اس طرح کھیلتے تھے۔ وہ گھوڑے پر بیٹھے اپنے کھلونے سے کھیلتا رہتا اور جلاد کو حکم دیتا اتنی گردنیں آج اڑا دو، اتنی گردنیں اڑا دو۔ جلاد جب گردنیں اڑا رہا تھا، 3 صفیں لگی ہوئی تھی۔ پہلی صف میں ایک بوڑھے شخص تھے، عمر دراز تھے۔ جب وہ پہلی صف کا قتل شروع ہوا تو وہ جلدی سے دوسری صف میں آ گئے، پیچھے ہٹ کر کے دوسری صف میں کھڑے ہو گئے۔ وہ جلاد بھی دیکھ رہا تھا، چنگیز بھی دیکھ رہا تھا۔ پہلی صف پوری قتل ہو گئی، دوسری صف کا نمبر آیا۔ جب دوسری صف قتل ہو رہی تھی تو وہ بوڑھے میاں تیسری صف میں چلے گئے۔ ہوتا ہے کہ جتنا بچ سکے بچ لے، اور تدبیر کا حکم بھی ہے اللہ کی طرف سے۔ تیسری صف میں گئے تو 3 ہی تھی وہاں پر۔ چنگیز زور سے کہا مارا، دوسری صف پوری جب قتل ہو گئی، کہا کہ او بوڑھے، بس آخری تھی، اس کے بعد کہاں جائے گا، اب کون بچائے گا؟ اس بوڑھے میاں نے زور سے کہا اب بھی اللہ ہے، اس کے بعد بھی اللہ ہے، یہ نہیں ہے کہ زندگی ختم ہو گئی۔ اس نے غصے کے مارے جلاد سے کہا کہ تیسری صف کو فوراً آن کے آن میں قتل کرو۔ لیکن تیسری صف کا قتل ابھی شروع ہی ہوا تھا کہ چنگیز کا گھوڑا اچانک بدک گیا، اس کا کھلونا ہاتھ سے گر گیا، جس چیز سے وہ کھیل رہا تھا گھوڑے پر بیٹھ کر،
अचानक वो खिलौना उठाने के लिए झुका तो घोड़ा इतनी तेज दौड़ा, इतनी तेज कि उसे संभलने का मौका न दिया, और घोड़ा ऐसा सरकश हुआ कि चंगेज को सर समेत दौड़ाता हुआ कई पत्थरों से टकराता हुआ दौड़ता दौड़ता रह गया। सारी फौज बेकरार है कि बादशाह के साथ घोड़ा सरपट दौड़ रहा है, सब उसे बचाने के चक्कर में दौड़ पड़े। जल्लाद हो कि सिपाही हो कि वजीर हो, घोड़ा किसी के काबू में नहीं आता। जब मौला ताला तदबीर फरमाता है तो किसके काबू में आए? इतना दौड़ाया कि उसका भेजा बाहर निकल आया। चंगेज का सर टकराते टकराते भेजा बाहर आ गया। जब तक वो दम न तोड़ दिया घोड़ा किसी के हाथ में नहीं आया, और उसके बाद लोगों ने काबू में किया, देखा तब तक तो इसका खात्मा हो चुका था। उस बूढ़े मियां ने कहा, मैंने सच कहा था, अल्लाह अब भी है। मेरे अजीजों, रब्बे जुल जलाल कुरान पाक में यूं इरशाद फरमाता है, वकान हक्कन अलैना नस्रुल मुमिनीन, हमने अपने ऊपर लाजिम किया है कि मोमिनों की मदद करेंगे। लेकिन मोमिन बेकरार है, इन्हें ऐसा लगता है कि अब मदद आएगी नहीं। क्यों नहीं आएगी? आजमाए जाओगे, आजमाए जाओगे, मुश्किलों से गुजारे जाओगे। एक आयत में तुम्हारे सामने पढ़ता हूं, रब ताला फरमाता है, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह, क्या तुम ये सोच कर बैठे हो कि सीधे जन्नत में चले जाओगे? वलम्मा यातिकुम मसलुल लदीन खलू मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसाउ वद्दर्राउ वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूल अर्रसूलु वल्लज़ीना आमनू मअहु मता नस्रुल्लाह। रब ताला फरमाता है, क्या तुम ये सोच कर बैठे हो कि सीधे जन्नत में चले जाएंगे, और पहले वालों को जैसी मुसीबतें आई वैसे तुम पर नहीं आएंगी? उन पर ऐसी मुसीबतें आई कि वो हिला दिए गए थे, हिला दिए गए थे। यहां तक कि सहाबा ने ये तक पूछा था रसूल से कि अल्लाह के नबी कब आएगी अल्लाह की मदद? मता नसरुल्लाह, अल्लाह की मदद कब आएगी? अल्लाह फरमाता है, इन्न नस्रल्लाहि करीब, आगाह हो जाओ अल्लाह की मदद बहुत करीब है, बहुत करीब है। आप क्या समझते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीने में बैठ करके अगर हाथ उठाते तो क्या रब ताला आपकी दुआओं को रद्द करता? हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को वापस लौटाया जाता? नहीं, लेकिन बैठकर दुआ करने की बजाय वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के महीने में 313 निहत्ते लोगों को लेकर सहरा में चले आ रहे हैं। पैरों में आबले पड़े हैं, न पानी है न खाना है, न तीरों में तरकश है न घोड़े सवारी के हैं, कुछ ना होकर ये कैसे सहाबा चल पड़े। आज भी मैं मदीने जाकर देखता हूं, एसी बस में बैठ करके बदर के मैदान तक जाने में हा हू करते रहते हैं लोग। मेरे अजीजों, उन सहाबा की अजमतों पर कुर्बान, उस जमाने में न रोड है, न रास्ता है, न छांव लेने के लिए कोई मकान है, लेकिन चले जा रहे मेरे मुस्तफा के पीछे सिर्फ इसलिए अल्लाह की रजा हासिल करनी है और रसूल की हिमायत में लगना है, और पैरों में उनके चप्पल नहीं है। और आज अगर आप अरब की सरजमीन पर तपते हुए सहरा में एक मिनट के लिए मैं कहता हूं नंगे पैर खड़े हो जाओ, फिर बताना तुम्हारे तलवे न जले तो मुझसे कहना, तलवे जल जाएंगे। 160 किलोमीटर का सफर वो सहाबा पैदल चल करके गए, पैदल चल करके गए। जब बद्र की वादी में पहुंचे, उनके पास क्या था? सहाबा कहते हैं, हमारे पास जो तलवारें थी उससे सब्जी भी नहीं कटती थी, सब्जी भी नहीं कटती थी, कुंद थी, मुड़ी हुई थी, जंग लगा हुआ था, लेकिन तवक्कुल अल्लाह की जात पर था। सहाबा में कुछ वो है हजरत उकाशा, वो कहते मेरे पास तो कुछ नहीं था, मैं तो खजूर के तने की लकड़ी ले आया था जंग में उतरने के लिए। जहां तलवारें सनसना रही हो वहां एक सहाबी खजूर का सूखा हुआ तना लेकर के आए। ये तवक्कुल बताता है कि अल्लाह हमारे साथ है। अजीजा ने गिरामी वक़ार, ये सारे मैदान में उतर जाने के बाद फिर मेरे आका दुआ करते हैं, ऐ मौला, हमने जो अपनी ताकत में था वो सब मैदान में उतार दिया, अब अगर तेरी मदद ना आएगी तो फिर इस जमीन पर सजदा कौन करेगा, इस जमीन पर इबादत कौन करेगा। ये नहीं है कि यहीं बैठकर कोशिश कुछ नहीं करनी है, अमल कुछ नहीं करना है, दुआओं के और इसी तरह के मजमे में बैठ करके हम ये कह दे, ऐ अल्लाह तू फलां को गारत कर दे, फलां को गारत कर दे।
عزیزان گرامی، مومن کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ عملی میدان میں اترے، عملی میدان میں اترے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک شریف آدمی تھے، مولوی صاحب، صوفی صاحب، کھیتی باڑی کرتے تھے، اور گاؤں کے کئی لوگوں نے ملا کر کے صوفی صاحب کو ایک کھیت دے دیا تھا کہ آپ اللہ اللہ کرتے رہتے، آپ کا معاش بھی تو چلنا چاہیے، گھر بار بھی چلے۔ تو صوفی صاحب کو کھیت ملا، مولوی صاحب نے کھیتی باڑی تو کر لی، اس میں مکئی یا گیہوں جو بھی آئے، فصل جب آئی تو ظاہر سی بات ہے بیٹھتے تھے، ایک گدھا آتا تھا اور چر کے چلا جاتا۔ صوفی صاحب کیا تسبیح پڑھتے، اے اللہ یہ گدھے کو برباد کر دے، اے اللہ یہ گدھے کو تباہ کر دے، یہ گدھے کو ختم کر دے، بیٹھے بیٹھے گدھے کو ختم کر دے، بیٹھے بیٹھے گدھے کو۔ وہ گدھا اپنا تو چرتا تھا، چلا جاتا تھا، ان کی تسبیح چلتی رہتی تھی۔ کچھ ان نوجوانوں نے دیکھا، ارے میاں مولوی صاحب روز تسبیح لے کر کے بددعا کر رہے ہیں، گدھا آتا ہے اپنا کھاتا ہے چلا جاتا ہے۔ کئی دن تک دیکھا، آدھا کھیت تو گدھا کھا گیا تھا۔ تو پھر ایک دن ان نوجوانوں نے موٹے موٹے ڈنڈے لائے اور لا کر کے جس وقت گدھا آیا اس کی دھلائی شروع کر دی، اور گدھا اس کے بعد جو غائب ہوا پھر کھیت میں آیا ہی نہیں۔ ان نوجوانوں نے کہا کہ مولوی صاحب اگر تسبیح سے ہی سب کچھ ہو جانا تھا، تسبیح سے ہی سب کچھ ہو جانا تھا تو نہ کھیتی باڑی کی ضرورت ہوتی، نہ پانی برسانے کی ضرورت ہوتی، گھر میں بیٹھتے کھانا پہنچ جاتا۔ اسباب بھی تو کوئی چیز ہے، عمل کے میدان میں اترو، صرف اور صرف تسبیح نہیں، کبھی ڈنڈا بھی۔ میرے عزیزوں، یہ مثال میں نے صرف اس لیے بتائی کہ عملی میدان میں نہ آ کر کے صرف اور صرف یہاں بیٹھ کر مشورے کرنے سے نہیں ہوتا، اپنے آپ کو تبدیل کرو، اپنے آپ کو تبدیل کرو۔ قرآن تمہیں بلا رہا ہے، تم پہلے اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، تمہارا چہرہ اسلامی لگے، تمہارا رہن سہن اسلامی لگے۔ ظالموں کو اپنے ظلم کے انجام تک پہنچانا یہ میرے مولا کی شان ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو اب اسلام ختم ہو جائے گا؟ جو حالات دکھ رہے اسلام ختم ہو جائے گا، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس سے سخت حالات اس سے قبل بھی آئے، اور ایسے حالات آئے کہ اس وقت کسی کے پاس کوئی اسباب نہیں تھے۔ بغداد کے حالات ہم نے دیکھے ہیں، جب ہلاکو وہاں پر پہنچا تھا تو جانتے ہیں آپ، اس نے اتنی قتل کی، اتنے قتل کیے کہ ایک اذان دینے والا تک نہیں رہ گیا۔ وہ بغداد معلی کو ایسا تباہ و برباد کیا۔ اس زمانے میں کچھ علماء کو قید کر کے لایا، اور جانتے ہیں دربار میں مزہ لینے کے لیے اس تتاری بادشاہ نے ایک عیسائی پادری کو بلایا اور کہا کہ ان کے نبی کی شان میں گالیاں دیں۔ وہ گالیاں دینے لگا بھرے دربار میں۔ جو مسلمان قیدی تھے، علماء تھے، ان کے ہاتھ زنجیروں سے پیچھے بندھے تھے، وہ زمین پر اوندھے منہ لیٹے تھے، گالیاں دی جا رہی تھی رسول پاک کی شان میں۔ کون ہے وہاں پر جواب دینے والا؟ بغداد کو تو قتل کر دیا گیا، جو بچے ہیں ان کو قید کر کے زمین پر ڈالا گیا۔ کون ہے بتاؤ؟ اسلام کی اس نیا کو لے کر کون چلے گا؟ ان ظالموں کی ہرزہ سرائی کے خلاف کون بولے گا؟ کوئی نہیں تھا، میدان میں کوئی تھا ہی نہیں۔ لیکن رب ذوالجلال کے فیصلے الگ ہیں۔ اس دربار میں اسی بادشاہ کا پالا ہوا ایک کتا جو سونے کی زنجیر سے بندھا رہتا تھا، زنجیر توڑ کر کے آیا اور اس عیسائی پادری کے اوپر حملہ کیا، اور سارے لوگ حیرت میں رہ گئے۔ وہ کوئی پاگل کتا نہیں تھا، بادشاہ کا پالا ہوا تھا، ٹرینڈ تھا۔ حملہ کیا اور دم زدن میں اسے ختم کر دیا۔ اس وقت علماء جو قید تھے، مومنین قید تھے، اللہ کا شکر بجا لاتے ہوئے ان کی زبانوں سے یہ کلمہ نکلا، اے مولا تیرے فیصلے عجیب ہیں، جب تو دین کی حفاظت اور اپنے رسول کی عزت کی حفاظت کرنے پر آئے تو کتوں کو بھی تو محافظ بنا دیا کرتا ہے۔ کتے کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ یہ کام لیتا ہے۔ اس دربار میں ہیبت ایسی طاری تھی، ایسی ہیبت طاری تھی، آپ کو میں کیا بتاؤں، 500 سے زیادہ تتاری سپاہی ایمان لے آئے اسی مجمع، جس کو دیکھ کر کے اقبال نے کہا تھا، حرم کو مل گئے پاسباں صنم خانے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کب حفاظت کے لیے کہاں سے چنتا ہے یہ اس کی مرضی ہے۔ آپ کیا سمجھتے سب ختم ہو جائے گا؟
میں کہتا ہوں ساری چیزوں پر دھیرے دھیرے تم جو کرنا چاہو کر لو، لیکن اسلام کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے۔ ہاں اگر ہم جیسوں کے حوالے ہوتا تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ قرآن کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ پر لیا ہے۔ باقی دوسری چیزیں جیسے رد و بدل ہو گئی، نہ قرآن بدلے گا نہ اسلام بدلے گا، یہ صبح قیامت تک رہے گا، کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ، لوگ اب چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کے پھونکوں سے بجھا دیں۔ یہ اللہ کا چراغ ہے جو صبح قیامت تک جلتا رہے گا۔ عزیزان گرامی، بات میں اتنی کرنا چاہتا ہوں کہ ظالم جتنا بھی ظلم کرے، ایک وقت ایسا آتا ہے جب رب کی پکڑ آئے گی، رب تعالیٰ کی پکڑ آئے گی۔ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس مکہ کی سرزمین پر آزمائے گئے جو آپ کا آبائی وطن تھا، جہاں میرے آقا پیدا ہوئے تھے۔ کیا آپ نے دیکھا رسول مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 13 سال تک آزمائے گئے، ان کے صحابہ کو شہید کیا گیا، ان کی صحابیات کو مارا گیا۔ حضرت سمیہ اسی مکہ میں شہید کی گئیں، حضرت عمار بن یاسر، بلال حبشی، خبیب بن عدی، حضرت خباب بن الارت، یہ وہ لوگ ہیں جن کو پھانسیوں پر بھی چڑھائے، انگاروں پر لٹایا گیا، بہت ظلم دیا گیا۔ وہ وقت بھی آیا جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر چلے گئے، لیکن کیا سب ختم ہو گیا؟ مکہ چھوڑ کر کے مدینہ طیبہ چلے گئے، سب ختم ہو گیا؟ نہیں، ایک وقت ایسا بھی آیا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے 1400 صحابہ کے ساتھ عمرہ کے لیے آئے تو ان ظالموں نے عمرہ تک نہیں کرنے دیا۔ ساری دنیا کے لیے کعبہ کھلا رہتا تھا، لیکن رسول کے لیے کعبہ نہیں کھولا گیا، نہ ہی مکہ آنے کی اجازت دی گئی۔ یہ صلح حدیبیہ کا موقع تھا۔ میں اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کو بتا دوں، حالات کب تبدیل ہوتے ہیں اندازہ بھی نہیں کر سکو گے۔ 1400 صحابہ تھے اور مکہ صرف 35 کلومیٹر باقی ہے، احرام کی حالت میں ہے سب صحابہ، عمرہ کرنے کے لیے آئے، ہتھیار لے کر نہیں آئے، لیکن عمرہ کرنے نہیں دے رہے مکہ والے، بیچ راستے میں روک کر کے زور زبردستی جنگ کرنے پر ابھار رہے ہیں۔ مکہ والوں کا غرور تھا لڑیں گے ہم، کیونکہ جنگ بدر بھی ہو چکی تھی، احد بھی ہو چکی تھی، خندق بھی ہو چکی تھی، اس میں کبھی ان کی جیت کبھی ان کی جیت، یہ سب چلتا رہا۔ اب مکہ والے یہ چاہتے تھے کہ ہمارے وطن کے قریب آئے ہیں، ہم جنگ کریں گے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کیا کرتے ہیں؟ صحابہ سے کہتے ہیں میں جنگ نہیں چاہتا، میں صلح کرنا چاہتا ہوں، ہم احرام کی حالت میں ہیں، ہم عمرہ کرنے کی غرض سے آئے ہیں۔ تو جب حضور نے صلح کی بات کی تو ظالم جتنا دبانا چاہتے دباتے ہیں۔ ان کی عادت ہے کہ اگر تم صلح کے لیے آؤ گے تو جتنا دبانا چاہتے دبا لیں گے۔ حضور کے پاس آ کر ایسی ایسی شرطیں رکھی جس کو بظاہر دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے ایک طرفہ ہے سب۔ کہنے لگے کہ اگر ہمارے مکہ سے مدینے کوئی آئے گا تو آپ اس کو واپس کریں گے، اور مدینے سے کوئی مکہ آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے، سائن کرو اس پر۔ اور کئی ایسی چیزیں تھی کہ اگلے سال آپ آئیں گے بغیر ہتھیار کے آئیں گے، اور ہم جس کو پرمیشن دیں گے وہی عمرہ کرے گا۔ یہ سب چیزوں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کرائی جا رہی۔ حضرت علی لکھ رہے تھے صلح نامہ، ان ظالموں نے اس بات پر بھی اعتراض کیا، محمد رسول اللہ جو لکھا ہوا تھا، حضور نے یہ لکھوایا تھا محمد رسول اللہ اور قریش کے رئیسوں کے درمیان یہ صلح ہو رہی ہے، انہوں نے کہا ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، یہ لفظ ہٹا دیجیے، صلح نامے سے یہ لفظ ہٹا دیجیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا علی یہ بھی مٹا دو۔ لوگوں کو تو ایسا لگ رہا ہے نا دب کر صلح ہو رہی ہے، دب کر۔ حضرت علی قلم نیچے رکھ دی اور کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ مجھ سے یہ نہیں ہو سکے گا، مجھ سے یہ نہیں ہو سکے گا کہ اللہ کے رسول کا نام میں یہاں سے مٹا دوں۔ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے مٹایا اور کہا کہ لکھو محمد ابن عبداللہ، عبداللہ کے بیٹے محمد اور قریش کے درمیان یہ صلح ہے۔ بہرحال صلح ہو گئی۔ صحابہ کی بات میں بتاؤں، حضرت عمر اس معاملے میں اتنے جلال میں تھے، ایک ایک صحابی کو پکڑتے تھے اور کہتے تھے کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضور کے پاس آئے اور کہا ہم حق پر نہیں ہیں،
کیوں ان ظالموں سے، ان چوروں سے دب کر کے ہم صلح کریں؟ ہم 313 تھے ان کے چھکے اڑائے تھے، آج ہم 1400 کی تعداد میں ہیں، آپ حکم دیں ہم جنگ کریں گے۔ میرے آقا فرماتے ہیں عمر میری نگاہیں جو دیکھ رہی وہ تم نہیں دیکھ رہے، جنگ کی اجازت نہیں۔ حضرت عمر کو اس پر بھی صبر نہیں ہوا، پورے مجمع میں صحابہ کو جا جا کر کے ہلا رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آئے، انہیں پتا تھا حضرت ابو بکر صدیق کہیں گے تو حضور مان لیں گے۔ اس مجمع میں حضرت ابو بکر صدیق سے کہا ابو بکر دیکھو تو صحیح کیسے حالات آ گئے آج ہم پر، ان ظالموں ان کافروں کے درمیان ہم صلح کریں گے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ہماری بات نہیں مان رہے؟ لیکن صدیق اکبر کے ایمان کا معاملہ ہی الگ تھا، انہوں نے نہیں کہا ہاں عمر تم صحیح کہہ رہے ہو، بلکہ یوں کہا الزم غرضک یا عمر، اے عمر اپنی زبان سنبھال لو، تم جس کے بارے میں بات کر رہے ہو وہ اللہ کا رسول ہے، وہ اپنے پیٹ سے فیصلے نہیں کرتے، بلکہ وہ جو کرتے ہیں وہ وحی الہی سے کرتے ہیں۔ بہرحال صلح نامہ لکھا گیا، صحابہ احرام وہی کھول دیے اور چلے گئے، سر جھکائے گئے۔ آپ کو میں بتاؤں حالت ایسی تھی، یہ پہلا موقع تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے، صحابہ سے کہا اپنے اپنے بال منڈا لو، عمرہ ہوا نہیں ہے لیکن بال حلق کر لو۔ ایک بار حضور نے فرمایا کوئی نہیں اٹھے، دوسری مرتبہ حضور نے پکار کر کہا سب اپنے اپنے بال منڈا لو، چلو مدینے چلنا ہے، کوئی نہیں اٹھے۔ تیسری مرتبہ حضور نے فرمایا کوئی نہیں اٹھے۔ نافرمانی کے لیے نہیں، صحابہ کے دل میں اس وقت تک یہ انتظار تھا کہ اللہ کا کوئی حکم آئے گا اور جنگ کی اجازت ہو جائے گی، انتظار میں تھے صحابہ، اٹھ نہیں رہے تھے۔ حضور پاک غمگین ہو کر اپنے خیمے میں آئے، ام سلمہ حضور کی زوجہ اس وقت ساتھ میں تھی۔ حضور پاک نے فرمایا میرے صحابہ نے آج تک ایسا نہیں کیا، آج میں نے 3 مرتبہ پکارا کوئی اٹھنے کو تیار نہیں۔ حضرت ام سلمہ کہتی یا رسول اللہ وہ بھی آپ کی محبت میں نہیں اٹھ رہے ہیں، یہ نہیں ہے کہ نافرمانی ہے بلکہ انہیں انتظار ہے شاید کوئی اور حکم آ جائے۔ اور پھر میں سمجھتا ہوں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا گیا ہے سب سے زیادہ عقل والے مشورے عورتوں میں کسی کے تھے تو وہ ام سلمہ کے تھے۔ حضرت ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ آپ ان سے کیوں کہہ رہے ہیں کہ سر منڈا لو سر منڈا لو؟ یا رسول اللہ آپ اپنے خیمے سے باہر نکلیں، آپ اپنا سر منڈا لیں، اپنا سر حلق کر لیں۔ حضور پاک نے ان کی بات کو تسلیم کیا اور باہر آئے، جب اپنا سر حلق کر لیا تو سارے صحابہ سمجھ گئے اب اس کے بعد کوئی حکم بدلنے والا نہیں ہے، حضور نے کر دیا ہو گیا ختم، اب کوئی حکم بدلنے والا نہیں، سب حلق کر لیے۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حالات ایسے بتاتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم دب گئے، ہم مر گئے، اب ہمارا کچھ نہیں ہونے والا ہے، لیکن نبوت کے اعجاز کو تم نہیں سمجھتے۔ واپس مدینے گئے، یہ 6 ہجری کا معاملہ تھا، 7ویں ہجری آئی، 1 سال نہیں گزرا، قرآن میں اللہ نے سورہ فتح جو نازل فرمائی، اللہ فرماتا ہے لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون۔ اللہ فرماتا ہے اللہ اپنے رسول کے خواب کو سچ کرے گا، ان قریب اللہ چاہے تو یہ سب کے سب مسجد حرم میں داخل ہوں گے، مسجد حرم میں امن کے ساتھ داخل ہوں گے۔ یہ آیت پہلے نازل ہوئی، 7ویں ہجری آئی، میرے آقا دوسرے سال عمرہ کے لیے نکلے، اس وقت 10,000 صحابہ ساتھ میں تھے، پچھلے سال 1400 تھے، 10,000 صحابہ ساتھ میں تھے، اور جب گئے تو مکہ کی حالات ایسے تھے کہ سب تتر بتر ہو چکے تھے، نہ کوئی ایک خاندان متحد تھا، کچھ نہیں تھا، اور حضور پاک کی شان سے آئے کہ نہ جنگ ہوئی نہ جدال نہ قتل و قتال، بلکہ 10,000 صحابہ شان و شوکت کے ساتھ حرم کعبہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ صحابہ کا وہ اعجاز تھا کہ کوئی دیواریں چوم رہا ہے، کوئی زمین چوم رہا ہے، اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر بجا لا رہے ہیں، کہتے ہیں اے مولا تیری قدرت کے فیصلے عجیب ہیں، یہ وہ زمین تھی جہاں ہمیں رسی ڈال کر کھینچا جاتا تھا اور آج تو ہمیں حاکم بنا کر اس زمین پر لا رہا ہے، مولا کریم کے فیصلے الگ ہے۔ جب اس حرم میں آئے میرے عزیزو، ایک وقت یہ بھی تھا، ایک وقت جب ایام جہالت کے مکہ کے قیام کے درمیان ابھی حضور ہجرت نہیں کیے تھے، ایک دن حضور آئے تھے
खाने काबा में जाने के लिए। उस वक्त वो चाबी उस्मान बिन शैबा के पास रहती थी। उस्मान बिन शैबा कुरैश के एक मुअज़्ज़ज़ आदमी थे, लेकिन ईमान लाए हुए नहीं थे। हुजूर ने फरमाया उस्मान चाबी दे दो, मैं काबे के अंदर जाऊं। उन्होंने कहा तुम हमारा दीन छोड़ चुके हो, तुम्हें काबे में मैं अंदर जाने नहीं दूंगा। सारे बड़े लोगों को जाने की इजाजत थी, मेरे रसूल को नहीं। हुजूर पाक ने फरमाया उस्मान ठीक है, एक दिन आएगा ये चाबी मेरे हाथ में होगी, मैं जिसे चाहूंगा उसे अता करूंगा। उस्मान कहते हैं कि उनकी बात से मुझे डर भी लगा और फिर सोच भी रहा था ये इतना बड़ा जुमला कह रहे, आज हालत ऐसी है इनकी, इनके साथ जितने वो सब गरीब लोग हैं, मारे जाते हैं। बिलाल हबशी को देखो। और फिर जब वक्त ऐसा आया कि हुजूर हिजरत करके चले गए, तो उस्मान कहते हैं अब तो सवाल ही नहीं आता कि काबे की चाबी उनके पास जाए। वतन छूट गया, घर छूट गया, साथी मारे गए, सब चले गए। लेकिन उस्मान बिन शैबा कहते हैं 7 साल के बाद जब हुजूर वापस आए और 10,000 सहाबा के साथ वापस आए, हरम काबा में दाखिल हुए, तो सब कुछ बदल चुका था। काबे के दरवाजे के करीब जाकर मेरे आका ने पुकारा उस्मान बिन शैबा कहाँ है? वो आए, ईमान लाए नहीं थे, अभी काफिर ही है। चाबी लाकर मेरे आका से कहा कि आपने सच कहा था 7 साल पहले, ये चाबी आपके हवाले है। मेरे आका ने अपने हाथों से चाबी को खोला, काबे को और साफ किया, और उसके बाद बाहर आए, कहा मैं ये चाबी अब उसको दूंगा जिससे कयामत तक कोई नहीं छीन सकेगा। फिर साहबा कहते हैं हम सबको ये शौक था कि ये चाबी हमें मिल जाए। हजरत अबू बकर, हजरत उमर, कौन कौन बड़े बड़े सहाबा शौक रखते थे कि ये चाबी हमें मिल जाए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे मजमे में फिर से पुकारा उस्मान बिन शैबा इधर आ जाओ, मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया है जिसकी अमानत है उसे वापस लौटाया जाए। तुम्हारे खानदान में चाबी थी, तुम रखो। इतनी रहमत देख करके वो ईमान ले आए और मेरे साथ रसूल के सहाबा में दाखिल हुए। और आज 1400 साल गुजर चुके, चाबी आज भी उस्मान बिन शैबा की औलाद में ही है। कई बादशाह आए, बदले, आए गए, लेकिन वो चाबी आज भी उसी खानदान में मौजूद है। दूसरी बात ये, फतेह मक्का के दिन लोग आपस में बात क्या कर रहे थे पता है? अल-यौम यौमुल मलहमा, आज चीतड़े उड़ाने का दिन है, आज गोश्त के टुकड़े उड़ेंगे, जितना इन्होंने जुल्म किया सबको दिखाया जाएगा। और मक्का के बड़े बड़े लोग कैदी बनकर के हरम में आए थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंचे टीले पर खड़े होते हैं और उन सब मक्का वालों से पूछते हैं तुम्हारा मेरे बारे में क्या ख्याल है, तुम क्या समझते हो? तो उन सब लोगों ने कहा अंत करीम इब्न करीम इब्न करीम, हमने देखा है तुम भी शरीफ हो, तुम्हारे बाप भी शरीफ, तुम्हारे दादा भी शरीफ थे, तुम शरीफों की और करीमों की औलाद में से हो। मेरे आका ने सहाबा के नारे को बदल दिया जो कह रहे थे अल-यौम यौमुज़ ज़हमा, अल-यौम यौमुल मलहमा, आज गोश्त उड़ाने का दिन है, आज गर्दने मारने का दिन है। मेरे आका ने फरमाया सहाबा नहीं, अल-यौम यौमुर रहमा, अल-यौम यौमुर रहमा, आज रहम करने का दिन है, आज रहम करने का दिन है। इन जालिमों को मैं बताना चाहता हूं जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर कीचड़ उछालते हैं, तुम्हें अगर छोटा तख्त भी मिले तो तुम सबसे पहले गरीबों का खून चूसते हो। आओ मेरे मुस्तफा के कदमों में, जिन्हें अल्लाह ने पूरी दुनिया की सल्तनत अता की, उनके अपने जानी दुश्मनों को मेरे मौला ने सामने खड़ा किया। लेकिन लाओ तारीख में एक मिसाल, जिस मोहम्मद अरबी ने अपने कातिलों को या अपने कत्ल करने के वाले मंसूबे बनाने वालों को एक ही दिन में सबको माफ कर दिया हो, सबको आजाद कर दिया हो, ये कहा हो इज़हबू अंतुमुत तलक़ा, जाओ तुम आज सबके सब आजाद हो, सबके सब आजाद हो।